الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برشريف من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز حاضرین دینی اور ایمانی بھائیو، رب ذوالجلال نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے: اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو. اور دوسری چیز ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، تقوی کے ساتھ ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو سچے ہو. وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ. تو اس آیت کے اندر دو باتیں بیان کی گئی، اور یقینی بات ہے کہ اگر یہ دو چیزیں ہم سب کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا کرے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ذہن، تمہارا دماغ، تمہارا دل اس بات پر اڑا رہے، ڈٹا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے اللہ کا خوف. آج جو ہمارے بہت سارے اعمال زندگیوں سے چھوٹ رہے ہیں اور ہم لاوبالی طریقے سے انجانے میں جانے میں بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس کی واحد وجہ یہی ہے میرے عزیزو کہ اللہ کا خوف دل سے چلا گیا. کیونکہ اگر اللہ کا خوف ہوتا تو اس بات کا استحضار ضرور ہوتا کہ رب ذوالجلال نے ہم ایمان والوں کو، بلکہ ہر انسان کو، چاہے وہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے، لیکن ایمان والا چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب اللہ ہے، مجھے پالنے والا، روزی دینے والا، بیماری میں شفا دینے والا اللہ ہے، لہذا ہمیں اس کے ایک ایک بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلنا چاہیے. سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک کی ساری تخلیق رب ذوالجلال کی. اس کے اندر طاقت، قوت، اثر کون دیتا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اب اگر وہی اللہ اگر چاہے تو ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے، ہماری زبان سے، ہمارے آنکھ سے، دماغ سے وہ قوت کھینچ لے تو پھر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اس طاقت کو لانا چاہیں نہیں لا سکتے. لیکن پھر بھی انسان ایسا بولا ہے اپنے رب کو، اس کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی.
اللہ نے ایمان لانے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے پہلی چیز بیان کی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو۔ اللہ کا خوف آئے گا نمازیں نہیں چھوٹیں گی، اللہ کا خوف آئے گا روزے نہیں چھوٹیں گے، اللہ کا خوف آئے گا زکوٰۃ ہم نہیں متروک ہوں گے، اللہ کا خوف آئے گا صاحب استطاعت ہو جائیں گے تو حج ضرور کریں گے، اللہ کا خوف آئے گا ہماری نگاہیں غلط استعمال نہیں ہوگی، اللہ کا خوف آئے گا ہماری زبان غلط نہیں بول سکتی، ہم کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، کسی کی بدگوئی نہیں کر سکتے، اللہ کا خوف آئے گا ہمارے پاؤں غلط نہیں چل سکتے۔ آج میرے بھائیوں افسوس کا مقام ہے کہ آج ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے اس کو، لیکن اللہ کے حکم کو ایسے چھوڑ رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز پر عمل کیا کہ ہم نے ایمان اپنی زندگی میں داخل کر لیا، یعنی باپ دادا مسلمان تھے، انہوں نے بچپن ہی میں کلمہ پڑھا دیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا نام انہوں نے مسلمان رکھ دیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہر چیز کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں، ہماری پراپرٹی اچھی ہو جائے، ہمارے کاروبار اچھے ہو جائیں، ہمارے جو ہے جائیداد اچھی سے اچھی ہو جائے، مکان اچھے ہو جائیں، گاڑیاں اچھی ہو جائیں، لباس اچھے ہو جائیں، ہماری صحت اچھی ہو جائے، ساری چیزوں کے بارے میں ہم فکر کرتے ہیں۔ اگر فکر نہیں کرتے ہیں تو صرف اور صرف دین کے بارے میں فکر نہیں کرتے، حالانکہ پوری زندگی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین پر ہے۔ یہ دین اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہم کامیاب ہیں، یہ دین نہیں ہماری زندگی میں تو میرے عزیز تو ہم ناکام نامراد۔ آج دین ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ تو دین کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو بچپن میں دادا ابا نے پڑھا دیا یا ابو جان نے پڑھا دیا، امی نے پڑھا دیا، تو اسی پہ ہم برقرار ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ آئے گا کہاں سے میرے عزیزو؟ یہ اس وقت آئے گا جب ہم اپنی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف آئے، تو یاداں ہمارے آنے والی نسلیں جو ہوگی ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ مشاہدہ ہے کہ جو انسان نمازی ہے، جو انسان متقی پرہیزگار ہے، جو انسان اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، جس انسان کی نگاہیں غلط نہیں دیکھتی ہیں، جو انسان اپنے قدم کا غلط استعمال نہیں کرتا ہے، غلط نہیں کھاتا ہے، غلط نہیں پیتا ہے، تو یہ ہمیں سب سے پہلے اس کی ماضی کی طرف دیکھنی چاہیے کہ ہو نہ ہو اس کا باپ نیک رہا ہوگا، ہو نہ ہو اس کی ماں نیک رہی ہوگی، اس نے اس کی تربیت اچھی کی۔ آج میرے عزیزو ہم جب خود نماز نہیں پڑھتے، ہم جب خود دین پر قائم نہیں ہیں، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے کے مہینے میں روزے چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں غلطی کر رہے ہیں، اپنے بزنس میں غلطی کر رہے ہیں، اپنے نگاہوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو بچہ جو آپ کے گھر میں پل رہا ہے، جو آپ کا نونہال ہے، آپ کا لگتے جگر ہے، یہ کل کو آپ کے سر پہ چل کر کے پیشاب کرے گا، پھر آپ روک بھی نہیں سکتے۔ جیسا کہ ماحول بتا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی کل ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، نے کہا وہاں چھوٹا سا بچہ ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کہتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ اچھی بات کی، تو اچھا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے ایک دن کہہ دیا کہ ماریں گے بھائی تو پیشاب کر دو، وہ کہتا ہے ماریں گے پیشاب کر دو۔ میں نے کہا آپ نے کیوں کہا؟ بچے تو پورے کاغذ کی طرح، جو بات آپ کہیں گے وہی نقل کریں گے۔ ہماری مسجدیں بچوں کی تعداد سے ویران ہے۔ اکابرین امت نے بڑی عجیب بات بھی کی ہے کہ یہ بچے مسجد میں آئیں، شور کریں، کرنے دو۔ اے نمازیوں، ایمان والو، ان بچوں کا مسجد میں آنا یہ بہت بڑی دولت ہے کہ خدا کی قسم یہ مسجد میں تو آ گئے، کہیں اور تو نہیں گئے۔ یہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ سجدے میں جا رہے ہیں، یہ لوگ رکوع کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی بھی توفیق دے دے گا، وہ نمازی بن جائے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آگے چھوڑ دیں اور ان کو
یہ بچپنا کیا چیز ہے، اسے کیا پتا؟ ابھی گزشتہ جمعے ایک بات آپ حضرات کے سامنے آئی، حضرات حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے بچے اور آقا سجدے میں ہیں، مسجد نبوی کے اندر ہیں. یہ شہنوا کی مسجد نہیں کہ جناب بس آپ آ گئے اور نماز پڑھ لیا آپ کو مسجد کا ثواب. مدینہ منورہ کی مسجد میں اگر نماز پڑھیں گے تو نماز کا ثواب کا اندازہ مانو گے. اللہ اکبر. آقا نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں اور حضرات حسنین کریمین آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کرتے ہیں. آقا بھی چاہتے ہیں پڑھاؤ نہیں. میرے عزیزو یہ تربیت ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. میرے عزیزو اس لیے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. سب سے پہلے ان کو ان کے دلوں کے اندر ان کے دماغ کے اندر دین کو بٹھاؤ کہ بیٹا شریعت کیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے. آج جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو شریعت کہاں سے معلوم ہو؟ فجر میں ہم سو رہے ہیں تو اس کو معلوم ہے کہ فجر کی کوئی نماز ہے نہیں. ظہر میں آتے اثر غائب تو سمجھتا ظہر کی نماز ہے. اثر غائب ہے تو سمجھتا اثر نہیں ہے. یہ خواہ ادا ہو گئی. نہیں میرے عزیزو ہمیں بچوں کی تربیت کی سخت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے. ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے. ان لوگوں سے پوچھو جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. ایک اولاد کی نعمت مل جائے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں دوا استعمال کر رہے ہیں لیکن نعمت نہیں مل رہی. آج اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے. میرے عزیزو ہمیں اس کی قدر کرنے کی سخت ضرورت. اگر نہیں قدر کریں گے تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر انسان ذمہ دار ہے. ہر انسان ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اگر آپ باپ ہیں بیٹے آپ کے ماتحت ہیں آپ اپنے بیٹوں کی ذمہ دار ہیں. آپ نے اگر ان کو تربیت نہیں سکھائی دینی راستے پر آپ نے ان کو نہیں لگانے کی کوشش کی آپ نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا تو اللہ کے بارگاہ میں آپ پکڑے جاؤ. آپ اگر بھائی ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی چھوٹے بہن ہیں ان کو دینی تربیت سکھائیں بتائیں. ہر انسان ذمہ دار ہے. آج ہمیں اس کا احساس ہی یہ احساس کیوں نہیں میرے عزیزو؟ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلی چیز عزیزو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. ابھی زمین کے اندر بھوچال آ جائے زلزلہ آ جائے تو سارے لوگ اللہ کا خوف پیدا کریں گے نہیں. یہاں نہیں کہا جائے گا بھائی پیدا کر لو. سارے لوگ آٹومیٹک پیدا کریں. کیوں بھائی؟ اللہ نے میسج بھیجا. تو وہی کلام جو اللہ رب الجلال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کہہ رہا ہے لیکن ہمیں اس کا استحضار اس کا یقین نہیں. حالانکہ ہمیں اس پہ اور بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے. یہ کلام الہی ہے رب ذوالجلال نے نازل کیا ہے. رب ذوالجلال کی ذات گرامی سے نکلا ہوا یہ کلام ہے. ہمیں اور بھی زیادہ اس پر یقین ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یقین جو چیزیں نظر آتی اس پہ ہے. بھوچال آ گیا تو یقین آ گیا کہ بس بھاگ جاؤ جلدی سے نکل لو ورنہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ یہ مسجد کی چھت گر جائے اور سب کے سب زمین دور ہو جائے. خوف پیدا ہوتا ہے. میرے عزیزو اس سے زیادہ خوف کلام الہی سے ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا تو یہ زمین کا ہلنا زلزلوں کا آنا ہمیں ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کا ایک عمدہ اور ایک حقیقی انعام ملے گا. لہذا ہمارا ایمان ہے کہ ہم مریں گے تو اپنے مالک سے ملیں گے. لیکن ہم ڈرتے ہیں. ڈرنے کی وجہ یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا خوف. آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں
جو بچہ چھوٹا ہے اپنے باپ سے ڈرتا ہے، وہ بیٹا غلطی کرنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، اسے خوف ہے، ڈر ہے کہیں میرا باپ مجھے سزا نہ دے دے۔ آج میرے عزیزو ہمیں ڈر ہی نہیں کہ ہم چاہے جتنی نافرمانی کر لیں، اس بات کا پتہ ہی نہیں، ایسے بھولے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس دنیا کی نعمتیں کھاتے رہو، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، مرنا جینا ہے ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہونا ہے۔ میرے عزیزو ایمان والا ایسی زندگی نہیں گزارتا۔ ایمان والے کی زندگی کی ایک کسوٹی ہے، اس کی زندگی ایک محور کے اندر گھومتی ہے۔ تو غیر ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کھانا کیسے ہے، کیسے سونا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی چلی جا رہی ہیں، جیسے وہ لوگ کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، جیسے وہ لوگ پانی پی رہے ہم بھی پی رہے ہیں، جیسے وہ لوگ پیشاب کر رہے ہیں اب تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے طریقہ۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں میرے عزیزو؟ یہ پیدا ہو رہی ہیں اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہمیں یہ خوف ہی نہیں ہے، یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ کہیں وہ رب جو ہمارے جسم کے اندر طاقت اور قوت دیتا ہے، گناہ کرنے کے وقت کہیں وہ رب ہمارے جسم سے طاقت اور قوت کھینچ نہ لے، پھر کیا ہوگا؟ اندازہ کرو رب ذوالجلال کی ذات کریمی پر اللہ تبارک و تعالی خود یہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، میرے محبوب آپ لوگوں سے بتا دیجئے، جب ایک بندہ ایک ایمان والا جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، تو جس زمین کے اوپر وہ گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے رب تعالیٰ ہمیں اجازت دے دیجئے میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے زمین اپنے اندر دبوچ کر کے مار ڈالوں۔ لیکن اندازہ لگائیے رب ذوالجلال کی ذات کریمی پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ میرا بندہ ہے، اور ہم نے اس رب کو بلا دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ تو کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے؟ کہاں بھاگ رہا ہے؟ تیرا رب تو بڑا کریم۔ آج ایک انسان گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ شراب پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جس روئے زمین کے اوپر ایک ایمان والا شراب پیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ زمین مطالبہ کرتی ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اجازت دیجیے میں پھٹ جاؤں اور اس نافرمان کو، اس ناہنجار کو میں اپنے اندر دبوچ کر کے مار ڈالوں۔ لیکن اللہ کہتا نہیں یہ میرا بندہ ہے۔ ایک زانی آدمی جب زنا کرتا ہے تو زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت دے دیجئے میں پھٹ جاؤں اور اس کے اندر اس کو اپنے اندر میں دبوچ کر کے مار ڈالوں، ختم کر دوں، پیس دوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا بندہ ہے۔ اندازہ لگائیے اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا رب کتنا کریم ہے تجھے پتا بھی ہے؟ تو نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے، کبھی تیرا رب نے، تیرے پروردگار نے، تیرے مالک نے، تیرے خالق نے تیری زبان کی قوت نہیں کھینچی، تیری نگاہوں کی بصارت نہیں کھینچی، تیرے جسم کے اندر جو طاقت اور قوت ہے برقرار ہے گناہ کرنے کے باوجود۔ آج بھولے ہوئے اس رب کو ہم یہ سوچ رہے چاہے جیسے کرتے رہو۔ میرے عزیزو کب تک اپنے رب کو بھول کر کے زندگی گزاریں؟ کب تک یہ زندگی ہم لاوالے طریقے سے گزارتے رہیں؟ کچھ دیر کے لیے سوچیں تو صحیح، اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ خوف صحابہ اکرام نے اپنے سینوں میں بسایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب اذان کی آواز لگاتے اللہ اکبر تو بدن پر لرزہ طاری ہو جاتی، کبھی طاری ہو جاتی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا خلیفۃ المومنین کیا بات ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ تو پیش نہیں آیا، کسی کا انتقال تو ہوا نہیں، کوئی ایسا بڑا حادثہ تو ہوا نہیں، کوئی تکلیف کی بات تو ہے نہیں، اللہ کے بارگاہ میں حاضری کا وقت اس میں رونے کی کیا بات؟ میرے عزیز و اندازہ کرو
خوف تھا دل کے اندر، ایسا جذبہ تھا، وہ جذبہ ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اے لوگوں تمہیں کیا پتا کس مالک کے بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا، اس مالک نے مجھے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک ساری نعمتیں بخشی ہیں، ساری نعمتیں ہو بہو اپنی جگہ پہ بخشی ہیں، ساری نعمتیں اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اب حاضری کا وقت آ گیا۔ ایسا مجھے لگتا ہے کہ کوئی نعمت کی ناقدری ہوئی ہو، ایسا تو نہیں کہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ سے مجھے بھگا دے، مجھے دھتکار دے، مجھے اس بات کا خوف ہے۔ آج میرے عزیزو افسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دل روتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والا کہہ کر کے اپنے کلام الہی کے اندر، اپنے کلام پاک میں اس کا نام لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ وہ ایمان والا صرف جمعہ حاضر ہو اور یہ سمجھے کہ جناب بس ہو گیا کام ہمارا۔ میرے عزیزو، یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں، یہ ہمارے ایماندار ہونے کی علامت نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنی زندگی جیسے چاہے گزار لیں، تو میرے عزیزو سنو، غور سے سنو، آپ صرف اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہیں، یا ہم صرف اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہیں اللہ کے حکم کو توڑ کر کے، بلکہ ہم اپنی پوری نسلوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ہمارا بچہ دیکھے گا ہمارا باپ نماز نہیں پڑھتا، وہ کبھی نمازی نہیں ہوگا۔ ہماری ماں دیکھے گی، بہنیں دیکھیں گی، ہمارے گھر کی ماں بیٹیاں دیکھیں گی، وہ سب دیکھتے دیکھتے سب بے نمازی ہو جائیں گی، اور اللہ کا حکم توڑنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف کبھی نہیں آ سکتا، اس بات کا استحضار تو پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے لکھا جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، وہ سچے لوگ ہیں۔ آج میرے عزیزو پورے کے پورے معاشرے میں تراش ڈالیے، ہمارے آپ کو سچ بولنے والا آدمی ایک تو مل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، جہاں پایا وہیں جھوٹ بول دیا۔ ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا جھوٹ کا آلہ موبائل، سب سے بڑا جھوٹ بولنے کا آلہ موبائل چل گیا۔ آپ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے پھر بھی بول رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک کہ اللہ کا خوف ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے جیسے چاہیں اڑائیں، جیسے چاہیں کھائیں، جیسے چاہیں ادھر ادھر جائیں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی، جو چاہیں کریں، جو چاہیں ان کو پڑھائیں، جو چاہیں ہم ان کو لکھائیں، جہاں چاہیں گھمائیں۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے یہاں ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آزمائش کے معنی ہوتے ہیں امتحان۔ اللہ نے مال دیا ہے، ہم اگر اس مال کی زکات نہیں دیتے اللہ کے یہاں پکڑے جائیں۔ اگر ہم اس مال کو اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتے بلکہ اس کو بچا کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میرے عزیزو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہاں کمایا تھا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس بچی کو سب سے پہلے دین نہیں سکھایا تو میرے عزیزو آنے والے وقت میں ایسا حشر آپ کا ہوگا، ہمارا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے اسی لکھنؤ کے قریب میں ایک شہر میں بڑا عجیب و غریب بات ہے، یہ بچے کو دیندار نہ بنانے کا، اس کے ذہنوں میں دین کی باتیں نہ بسانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ بہترین ڈاکٹر امریکہ سے پڑھ کر کے آیا، پہنچا بھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ اس کے والد کا انتقال ہو۔ سارے لوگ جنازے میں شریک ہوئے، یہ بھی گیا، سب لوگ جنازے کی نماز میں مصروف ہیں، سب لگ رہی ہے،
اور ایک کنارے کھڑا ہوا. لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بے وضو ہوتے ہیں تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے, لیکن بہرحال شریک رہتے ہیں. کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی, کیا وضو نہیں تھا؟ دادا میاں وضو بھی تھا, پاک صاحب بھی تھے, لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں جوتے غائب ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم نے نماز. تو صاحب نے پوچھا کیا مطلب میت کا کوئی دور کا رشتہ ہے یا اجنبی آدمی؟ دور کا رشتہ نہیں ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, مرنے والا میرا باپ ہے. اللہ, سگا باپ بیٹا اس کی جنازے کے اندر شریک. یہ بات صرف کہنے کی نہیں, اب اندازہ کرو اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ جس بیٹے کو ہم نے اتنی قربانیوں, اتنی مشقت اور اتنی تکلیف سے پالا کہ رات کی نیند اس کے لیے حرام کیا ہے. اندازہ کرو اس کے نگاہ کتابوں میں جب دوسرے کا بچہ روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے, لیکن جب اپنا روتا ہے تو کہاں درد ہوتا ہے؟ سینے پہ درد. آپ سو رہے ہو بہترین نیند میں اور یہ پتا چل جائے کہ بیٹا ایک بارگی رونا شروع کیا, اس کو سخت بخار ہے, تو آپ کی نیند ایسی اڑے گی میاں کہ پوری دنیا مل کر کے آپ کو نیند کی ٹیبلٹ بھی دے دے پھر بھی آپ کو نیند نہیں آ سکتی. کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے, آپ اس کے لیے نیند کو قربان کر رہے ہیں. میٹھی میٹھی نیند کو قربان کر کے آپ نے اس بچے کو پالا, پرورش کیا. جن سخت گرمی کے اندر آپ نے مشقتیں جھیلی, قربانیاں پیش کی, کمائی کیا, ایک ایک پیسے کما کر کے اس کی پرورش کی, اس کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا. آج وہی بچہ مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ, یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں, سوچنے کی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دیندار نہ بنایا, شریعت نہیں بتائی, تو میرے عزیزو یہی حال ہوگا. خاص طور سے میں اپنے سارے بھائیوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں, بڑے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں کہ عزیزو ہوش کے ناخن, ہم نے اگر اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو ہمارے آنے والے نسل کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے. ہم ان سے بھلائی کی توقع نہیں کر سکتے. ہم یہ سوچیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہو جائے گا, جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ماں صاحب 2 بچے ہیں بس بڑھاپے کا سہارا ہے. ہاں ٹھیک ہے بڑھاپے کا سہارا, لیکن آپ نے ان کو سہارے کے قابل بنایا؟ کیا آپ نے ان کو دین بتایا, شریعت بتائی؟ اگر نہیں بتائی میرے عزیزو تو وہی بچے ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو انہی گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خاص طور سے اپنا خوف, اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے, اور اپنے نونہالوں کی, اپنے بچوں کی, اپنی بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا